إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خطبہ میں سونا کے بعد سورۃ النساء کی ڈبل 6 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے وطن عزیز کی آزادی میں اہل اسلام کا نمایاں کردار۔ جو لوگ علم تاریخ سے واقفیت، ذوق اور شوق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح اس بات کو پہچانتے ہیں یہ ملک جس میں مختلف ادیان، تہذیب اور تمدن کے علم بردار سکونت پذیر ہیں، جس میں ایک بڑا طبقہ ہم اور آپ یعنی اہل اسلام کا بھی ہے۔ اس ملک کی انگریز ظلم اور استبداد اور ایسے ہی انگریزی سامراج سے غلامی کا طوق، جن کی لامتناہی کاوشیں اور کوششوں کے ذریعے آزادی میں تبدیل کیا گیا، اس میں سر فہرست، سر دست جنہوں نے تن من دھن ہر طرح کی بے لوث قربانیاں، جانفشانیاں، وفاداریاں
جانثاریاں، یہ سب پیش کر کے اگر انہیں تختے دار پر، پھانسی کے پھندے پر، سولی پر بھی لٹکایا گیا، ہمت، حوصلے اور ایسے ہی مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ منظور کیا۔ وہ جماعت جو اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہر محاذ پر جب جب ضرورت پڑی سر بکف یعنی ہتھیلی میں اپنی جان لے کر کے، کفن بردوش ہو کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کفن کا لبادہ لباس اوڑھ کر کے سب سے پہلے ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف میدان جنگ میں آئی وہ جماعت ہم اور آپ کے اسلاف ہی کی ہے، اہل اسلام ہی کی ہے۔ اور حالات کی مناسبت سے یہ عنوان منتخب کیا گیا کیونکہ یہ بات اچھی طرح بیان کی گئی ہے، جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم دنیا کے اندر زوال پذیر ہو جاتی ہے، پھر ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جاتا ہے، ان کی تہذیب کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے، ان کی شناخت اور ان کی پہچان تک مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اگر اسلام والے ہیں، قال اللہ قال الرسول کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اور ان کے بعد کے جتنے بھی مومنین ہیں، مخلصین ہیں، علماء اسلام ہیں، ان کے کارناموں کو یاد کرنا ہوگا، اور یاد کرنے سمیت ان میں موجود جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہماری تہذیب ہے، اسلامی کلچر، اسلامی اقدار، اسلامی اخلاق، ان کو ہمیں بچانا ہوگا، ہمیشہ انہیں زندہ رکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کر لے جائیں گے، تاریخ کو یاد کریں گے، تاریخ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے آبا اور اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ میں موجود ہوتی ہیں۔ اور ایسے ہی تاریخ میں عروج کب ملا، بلندی، ترقی کب ہوئی، اس کی وجہ ہوتی ہیں، اور کب کب شکست ہوئی، تنزلی ہوئی، زوال اور انحطاط آیا، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اور تہذیب اور تمدن کا مطلب یہی ہے کہ جو کلچر ہے، جو اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، وہ اگر ہم اسلامی تاریخ اور اسلامی تہذیب ان کے محافظ بنے تو ہم دنیا میں ہمیشہ ترقی یافتہ قوم سمجھے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ہماری تاریخ کو فراموش کیا اور اسلامی تہذیب کو فراموش کیا تو پھر جیسے آج ہماری صورتحال ہے، جس طرح سے ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور ایسے ہی مشق ستم بنائے گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ حالات برے ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہماری تاریخ ماضی کے اعتبار سے بہت تابناک ہے، بہت درخشندہ، تابندہ اور روشن ہے، لیکن قومیں اپنے ماضی کی تاریخ کو یاد کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کر کے ترقی نہیں کرتی۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی ماضی کی تاریخ کو مستقبل کے عزائم کی مشعل راہ، رہبری کا درجہ دیتی ہیں۔ یعنی ہمیں ہمارے گزرے ہوئے آبا اور اجداد، اسلاف، سلف صالحین کی خوبیوں کو یاد بھی رکھنا ہے، اور ان میں موجود جو خوبیاں تھیں انہیں اپنانا بھی ہے۔ اگر ہم زبان سے چرچے کرتے جائیں گے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا اور اجداد نے یہ کیا، یہ کیا، یہ چرچے، زبان سے یہ اظہار اور یہ دعوے ہمیں مستقبل میں
مشعل راہ یا روشن مستقبل نہیں دلا سکیں گے. ہمیں بھی انہی کی طرح اقدام کرنا ہوگا, ہمیں بھی انہی کی طرح آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں بھی انہی کی طرح عملی جامہ پہنانا ہوگا جو اسلامی تہذیب ہے, اسلامی تمدن ہے. دیکھیے وطن عزیز یعنی اس ملک کی آزادی کے لیے اہل اسلام خاص کر کے علماء اہل حدیث کا نمایاں کردار یہ کس وجہ سے ہوا, اس کی چند وجہ ہیں جس میں سے بنیادی طور پر ہم یہ جانتے ہیں علماء اسلام یعنی خاص کر کے اہل حدیث جو علماء تھے, علماء صادق پور جن کا نام ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ رقم کی گئی ہے اس میں سنہرے حروف سے یا ایسے ہی سرِ دست سرِ فہرست اور بالکل پہلے درجے میں لیا جاتا ہے. یہ اپنوں کی شہادت نہیں ہے, اس ملک کے سب سے پہلے پی ایم پرائم منسٹر جواہر لال نہرو ان کی طرف سے دی گئی یہ شہادت تھی کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جس نے جیسی قربانی دی وہ ساری قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں علماء صادق پور جو فکری اعتبار سے, نظری اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے بالکل اہل حدیث تھے, ان کی دی گئی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے تو پھر سارے ملک کے جو بھی مجاہدین تھے ان سب کی قربانیوں پر علماء صادق پور یعنی اہل حدیث علماء کی قربانیاں بھاری ہو جائیں گی. ان کی قربانیاں لامتناہی ہیں اور انہی کے افکار سے, نظریات سے اور ایسے ہی دشمنوں کے سامنے استقلال استقامت سے یہ ملک آزادی تک پہنچا ہے. یہ جو آزادی کا سورج ہم پہ طلوع ہو رہا ہے یہ ہمارے اسلاف کی دین ہے, لیکن اسے ہمیں اپنے کردار کے اندر عملی جامہ پہنانا ہوگا, اپنے کردار کے اندر نافذ کرنا ہوگا. پہلی وجہ کیونکہ ہمارا یا ایسے ہی اہل اسلام کا ملجا, ماوا, مصدر, منبع جہاں سے مسائل لیے جاتے ہیں, جہاں سے تعلیمات اخذ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دیکھیے آزادی کے تعلق سے قرآن نے بھی دو ٹوک کہا. 93 نمبر کی سورہ مریم کی آیت ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. ہر ایک دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ صرف خالق کا غلام ہے, رب العالمین کا ہی بندہ ہے. اس دنیا میں کسی بندے کو, کسی غلام کو, کسی کو طوق غلامی میں جکڑنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ غلام کا غلام نہیں ہو سکتا. ہر ایک کس کا غلام ہے؟ ہر ایک کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. اسی لیے اللہ کی طرف سے یہ بات قرآن میں بیان کی گئی کہ انسان اگر آزادی کے لیے, حریت کے لیے کوشش کرے, کاوش کرے, اگرچہ اس کو غلامی کی زنجیر میں جکڑا گیا ہے تو رب العالمین اس کی سب سے زیادہ مدد کرے گا. آپ یہ سمجھیں اسلام نے ہی سب سے پہلے یہ سمجھایا ہے کہ انسان کی غلامی نہ کرے کیونکہ وہ بھی اللہ کا غلام ہے, یعنی جو غلام ہے وہ, اور جس کی یہ غلامی کر رہا ہے آقا مالک وہ بھی اللہ کا غلام ہے. ایک حدیث 1655 نمبر سے ذکر کی جاتی ہے, یہ تصور ہے آزادی کا اسلام کے اندر کہ اسلام نے آزادی کو جس طریقے سے ظاہر کیا یا آزادی کی اہمیت, قدر و منزلت جس طریقے سے بیان کی دنیا کے کسی مذہب نے بیان نہیں کی. اور اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ جب انسان جسمانی غلام ہوتا ہے تو اس کی یہ غلامی صرف جسمانی حد تک نہیں رہتی, وہ پھر ذہنی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے, افکار اور نظریات کے اعتبار سے بھی غلام بن جاتا ہے. یعنی اگر آقا اس کا غیر مسلم رہا پھر غلام اگرچہ مسلم ہے لیکن غلامی کی زنجیر میں جب تک جکڑا ہوا ہے تو اسے اپنے آقا کے دین کی تابعداری بھی کرنی پڑ سکتی ہے. یعنی یہ مسلم غلام اگر کسی
ایسے آقا کا غلام ہے جو غیر مسلم ہے تو اس کی یہ جسمانی غلامی سبب بن سکتی ہے عقیدے کی غلامی کا یا روحانی غلامی کا، اعتقادی قلبی غلامی کا، اور ایسے ہی عقلی فکری اور نظری غلامی کا۔ اسی لیے اسلام نے غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہنے کو یوں کہہ لیجئے اچھا قرار نہیں دیا بلکہ مذموم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا ریفرنس ابھی دیا گیا 1655 نمبر سے، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ ہمیشہ کرتا ہے اور اللہ نے ان کی مدد اپنے اوپر واجب کر لی ہے، جس میں سے ایک ہے المکاتب الذی یرید الاداء، ایسا غلام جو غلامی کی زنجیر میں ہے لیکن آزادی کے لیے کوشش کرتا ہے، آزادی کے لیے کاوش کرتا ہے، اس کے مالک سے اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے، اتنی رقم ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں آزاد کر دیجئے۔ پھر جب وہ آزادی کی جستجو کے لیے نکلتا ہے تو رسول اللہ کا فرمان ہے ایسے غلام کی اللہ نے مدد اپنے اوپر لازم واجب کر لی ہے، کیونکہ غلامی کی زنجیر میں جکڑے رہنے کو اسلام نے مذموم قرار دیا ہے۔ اور اس کے نقصانات جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، نقصانات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان جسمانی اعتبار سے غلام ہے تو پھر وہ روحانی اعتبار سے بھی رہتا ہے، فکری نظری عقلی اور اعتقادی اعتبار سے بھی رہتا ہے۔ تو اسلام نے آزادی سب سے زیادہ اس کی فضیلت اہمیت بیان کی، اور ایسے ہی وطن عزیز سے محبت اسلام کے اندر اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی افادیت ہے۔ آپ سمجھئے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جیسا کہ 4105 4106 سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، من قتل دون دینہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ جو عزت کی خاطر مارا گیا کہ اس نے اپنی عزت بچائی اور اس کو مار دیا گیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کرتا ہے۔ جو دین کی حفاظت کے لیے مار دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے مار دیا گیا، یہ جو لفظ ہے اہل، اس میں شارحین حدیث نے اہل ملک یعنی جو ملک کے باشندے ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، یعنی ان کی حفاظت کے لیے یا ایسے ہی ان کی آزادی کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جان نچھاور کرتا ہے تو پھر اس کو بھی اسلام شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جس وطن میں انسان پیدا ہوا، جہاں پر اس نے آنکھیں کھولی، اور ایسے ہی ترقی کے منازل جس سرزمین سے اس نے طے کیے، وہاں کے تعلق سے جانثاری، وفاداری، تابعداری بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثالیں ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے جب مکے کے اندر اللہ کا گھر بنایا اور اللہ نے یہ طے کر دیا کہ آپ کا وطن عزیز یہی ہے، اس کے بعد دعا کیا کی؟ دعا کلام مجید کے اندر موجود ہے، 126 نمبر کی آیت کا قطعہ ہے سورۃ البقرہ میں، جس میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ وہ مکے کی سرزمین تھی، لیکن یہ جو دعا ہے ہر ایک وطن کے لیے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اقتداء میں، اتباع میں سارے اہل اسلام کی بہتری برتری ہے۔ اسی لیے 78 نمبر کی جو آیت سورہ حج کی ہے جس میں کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم کے نقش پا پہ چل کر کے ان کی طرح اللہ کی تعلیمات کو جو عملی جامہ پہنائے گا، عبادت کا ریاضت کا اطاعت کا سلوک کرے گا تو پھر اس کو مسلمان کہا گیا ہے، صاحب اسلام کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ اس وطن کو، اس جگہ کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور ایسے ہی یہاں رزق کی فراہمی کا انتظام فرما۔ اسی کی شرح ایک حدیث کے اندر موجود ہے مسند بزار کے اندر، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ایسی جگہ جائیں، ایسے گاؤں میں جائیں یا ایسے ملک میں جائیں
جہاں جانے پر ہمیں ڈر لگتا ہو تو ہم کیا پڑھیں یا پھر ہم کیا کہیں اللہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اگرچہ سند کے اندر کچھ کلام ہے لیکن یہ قابل عمل روایت ہے، قابل بیان روایت ہے۔ 7628 مسند بزار کا یہ ریفرنس ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کسی ایسی سرزمین پہ جاؤ جہاں کے تعلق سے تمہیں اندیشہ ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، تو پھر دعا کرو اللہم اجعل فیہا رزقا وقرارا، اللہ اس جگہ کو ہمارے لیے معاشی اعتبار سے اور ایسے ہی سکونت کے اعتبار سے امن و امان کا گہوارہ بنا، معاشی اعتبار سے اس جگہ کو ہمارے لیے آسان فرما، یعنی ہمارے رزق اور ایسے ہی ہمارے معاش کا انتظام فرما، اور امن و سکون کا اس جگہ کو ہمارے لیے گہوارہ بنا۔ تو آزادی اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، اور ایسے ہی انسان کسی جگہ پہ رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس سے وفاداری، اس سے محبت، اس کی بھی قدر و منزلت اسلام کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکالے گئے، 1889 صحیح بخاری کا ریفرنس ہے، اور اسی طریقے سے ایک دعا ہے ابن حبان کے اندر 3709 نمبر سے، یہ ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکے میں نکالے، ہم اور آپ تاریخ پڑھ چکے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، ہم کو پتا ہے کون سا ایسا ستم ہے، کون سا ایسا ظلم ہے جس کا نشانہ رسول اور ان کے صحابہ نہیں بنائے گئے۔ جتنے ستم ظلم ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب پہاڑوں کی شکل میں رسول پر اور ایسے ہی صحابہ کرام پر ڈھائے گئے، توڑے گئے، یعنی پہاڑ نما ظلم و ستم کا انہیں نشانہ تک بنایا گیا۔ اور جب جبرن اکراہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن عزیز سے نکالا گیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جیسا کہ مکے کے تعلق سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس طرح کی حدیث کو زیادہ تر شارحین حدیث نے اور آج کل کے جو علماء ہیں انہوں نے اس بات میں، اس زمرے میں بیان کیا کہ انسان جہاں پر رہتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اسے وفادار ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اس سرزمین سے اسے الفت اور محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکالے گئے تو آپ نے کہا یا مکہ ما اطیبکی وما احبکی الی، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور ہمارے نزدیک کتنا محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر میری قوم مجھے جبرن اکراہن تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی کو بھی آباد ہونے کے ناحیے سے شہر یا وطن نہیں بناتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے نکل رہے تھے تب ارشاد فرمایا۔ مکے میں کیا ہو رہا تھا؟ آپ کا عرصہ حیات، صحابہ کا عرصہ حیات تنگ سے تنگ کر دیا گیا، پھر بھی آپ یہ کلمات کہہ رہے ہیں ہجرت کرتے وقت۔ اس سے یہی ثابت ہوا کہ اسلام ہی وہ ملک ہے جس نے، اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے ملک سے محبت کو جس قدر بیان کیا، دنیا کے اندر کسی مذہب میں اس طرح کی مثال موجود نہیں ہے۔ تو آزادی کی اہمیت اور ایسے ہی جس وطن میں انسان رہتا ہے اس سے وفاداری کی قدر و منزلت اسلام میں جتنی زیادہ ہے، اسی لیے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی گئی اس میں بھی کچھ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی جان سے محبت فطری ہے، اولاد سے محبت فطری ہے، والدین سے محبت فطری ہے، یعنی یہ ایسی محبتیں ہیں ان کو اظہار نہیں کرنا پڑتا، یہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر ہماری جان کو کوئی ہم سے چھیننا چاہے گا تو کیا ہم آسانی سے اپنی جان دے دیں گے یا پھر دفاع کریں گے؟ ہمارا قیمتی سرمایہ کوئی غصب کرنا چاہے گا تو کیا ہم اپنا قیمتی سرمایہ ایسے ہی دے دیں گے؟ نہیں، یا پھر ہمارے اہل و عیال پر کوئی نگاہ ترچھی کرے گا، ظالمانہ نگاہ ڈالے گا تو کیا ہم اسے اس کے ظلم کے مطابق عمل کرنے دیں گے یا ہمارے اہل و عیال پر حملہ پر ہونے دیں گے؟
ہماری غیرت اور حمیت یہ ساری چیزیں کبھی انگیز نہیں کرتی۔ اگر کسی نے ان تمام تر جن سے ہماری محبت طبیعی ہے، فطری ہے، غاصبانہ نگاہ ڈالی تو اس کی نگاہ طاقت کے ہوتے ہوئے ہم پھوڑ دیں گے، اور اگر کسی نے اقدام کیا، قدم بڑھایا تو اس کا پیر بھی توڑیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کلام مجید میں یہ سمجھایا کہ جیسے قیمتی سرمایے سے فطری محبت ہے، اپنی جان سے فطری محبت ہے، اولاد سے فطری اور طبعی محبت ہے، تو پھر جان ہی کے ساتھ وطن کا لفظ بھی اللہ نے کلام مجید میں استعمال کیا۔ 66 نمبر کی سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم لوگوں پر یہ واجب کر دیتے سب کے سب پر کہ اپنی جان کا نذرانہ دو، یا ایسے ہی جس وطن میں ہو وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دو، ما فعلوه، تو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے۔ یہاں پر دیکھیے انسان کی جان کی محبت کے ساتھ اللہ نے اس کے وطن، اس کے دیار کو بیان کیا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جہاد جس کو آج بدنام کیا گیا، یا ایسے ہی جس کے اوپر بہت سی تہمتیں اور ایسے الزامات لگے جو جہاد کا صحیح معنی مفہوم نہیں سمجھتے، وہ جہاد کو برا جانتے یا اس کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ نہیں تو جہاد کے تعلق سے سب سے پہلی آیت کلام مجید کی 40 نمبر کی سورہ حج کی، وہاں پر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو ان کے وطن عزیز سے جبرن نکالا گیا، ہم نے ایسے مظلوموں کو اجازت دی کہ نکالنے والوں کے خلاف آؤ اور پھر انتقام لو، جو تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا اس کا بدلہ لو۔ تو یہ آیت بھی بتلاتی ہے کہ اسلام کے اندر جس وطن میں انسان رہتا ہے اس کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ انہی تمام تر نصوص کو، تمام تر آیات کو علماء اسلام نے جو اسلامی شریعت سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، اپنے لیے دلیل بنائی۔ اور دیکھیے تقریباً 100 سال سے زائد کی تحریک، سب سے پہلے اس ملک کی آزادی میں جن کا نام ہے یا ایسے ہی جن کا نمایاں کردار ہے، وہ ہستی بھی تعلق رکھتی ہے علماء اہل حدیث سے۔ پہلے تو وہ مسلم اور ایسے ہی عالم محدث، اور اس کے بعد وہ فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے اہل حدیث۔ ہر ایک کتاب کے اندر یہ نام موجود ہے، کیونکہ انہی کی اساس اور بنیاد سے، انہی کی آزادی کی تحریک سے اس ملک کے گرد و پیش کے اندر جتنے بھی آزادی ہند یا مجاہدین ہند ہوئے، ان کے دلوں میں ولولہ آزادی، جذبہ آزادی پیدا ہوا۔ نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان کی وفات یعنی تقریباً پیدائش اور وفات کے اندر 59 یہ ان کی زندگی رہی، تقریباً 59 سال تک یہ بقید حیات رہے۔ 1703 کے اندر ولادت اور اس کے بعد 1762 کے اندر ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے تحریک کو چلایا، کیونکہ جب اس وطن عزیز میں آنکھیں کھولی تب دیکھا کہ انگریز چہار جانب غاصبانہ پنجے آزمائے ہوئے یا پھر ایسے ہی اپنے غاصبانہ پنجے جمائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت ہے تقریباً 16 عیسوی کے اندر 1599 یا ایسے ہی 1600، جب 16ویں عیسوی ختم ہو رہی تھی اور 17ویں صدی عیسوی کا ابتدا تھا، تب انگریزوں نے اس ملک پر تجارت کی حیثیت سے قدم رکھا تھا، اور ہماری گجرات کی سرزمین یعنی سورت کے علاقے اور اطراف کے علاقوں میں یہ سب سے پہلے 1599 یا 1600 اس تاریخ کو انگریز تقریباً 200 یا اس سے زائد کی شکل میں تجارت کے قافلے کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے۔ تو یہ جو محدث ہیں شاہ ولی اللہ، تقریباً 100 سال کے بعد اس سرزمین پر انگریز کے آ جانے کے بعد یہ دنیا میں آتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چہار جانب انگریز غاصبانہ
نظریں گڑائے ہوئے یا ایسے ہی ظالمانہ پنجے گڑائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو اللہ کی طرف سے صلاحیت تھی، چاہے قرآن اور حدیث بیان کرنے کی اور ایسے ہی سیاست کرنے کی، تمام تر صلاحیتوں کو جمع کر کے تقریباً 100 سال کی آزادی کی تحریک شاگردوں کے ذریعے اس ملک کے اندر نمایاں کی، اور وہی سبب بنی۔ یہ تو دنیا سے چلے گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، لیکن ان کے شاگرد تھے اور ایسے ان کے نمایاں بڑے فرزند تھے شاہ عبدالعزیز، جنہوں نے 1803 میں برملا جب دیکھا کہ دہلی پر بھی انگریز قابض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے 1803 میں یا 1804 میں یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، کیونکہ اب ہمارے فیصلے انگریز کر رہے ہیں، عبادتیں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، سب پر ان کا عاصمانہ قبضہ ہو گیا ہے، اس لیے نہ ہماری عزت آبرو محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے، یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے۔ اب جو انگریز سامراج ہے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے۔ یہ تحریک چلتی گئی اور تقریباً اس تحریک کو سب سے زیادہ نمایاں یا ایسے ہی بلند کرنے والے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے تھے شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے جگہ جگہ کونے کونے ہندوستان کے قریے قریے جا کر کے لوگوں کو باور کرایا، احساس دلایا، آزادی کی قدر و منزلت سمجھائی، کیونکہ اسلام نے آزادی کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے کہ آزادی اگر ہے تو پھر آپ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کے جو جیالے تھے، اسلام کے جو متوالے تھے، انہوں نے سب سے زیادہ اس ملک میں آزادی کے لیے کدو کاوش کی، قربانیاں دیں۔ اسی لیے سب سے پہلے 1757 میں 1757 سراج الدولہ جو کہ بنگال کی سرزمین کے ایک حاکم تھے، ایک سلطان تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کر کے، اگرچہ وہ شکست خوردہ ہو گئے، کیونکہ انہی میں سے ایک میر جعفر یعنی غدار نامی انسان جو کہ دغا دیتا ہے اور ایسے ہی ان کی فوج کی شکست کا وہ باعث بنتا ہے۔ سب سے پہلے جو اہل اسلام رہے انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، جس میں سراج الدولہ کا بھی نام، اور اس کے بعد جیسا کہ بہت سے تاریخ نگار نے یہ سمجھایا اور یہ بتلایا کہ میسور کی سرزمین پر 1780 سے لے کر کے 1790 کے بیچ میں حیدر علی اور انہی کے نمایاں اور جانباز جو فرزند تھے جنہیں ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ یہ 10 سالہ جو کاوش یا کوشش رہی، یعنی 1780 سے لے کر کے 1790 تک انہوں نے انگریزوں کو زیادہ نقصان پہنچایا اور مجبور کیا کہ وہ یہ سرزمین چھوڑ کر کے جائے۔ اور جب ان کی بھی صف میں ایک میر صادق نامی باغی اور غدار پیدا ہوا اور وہی ٹیپو سلطان کی جان لینے کا یا ایسے ہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ 1799 میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی لاش پر یا نعش پر انگریز جو اس وقت کا گورنر تھا کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ انسان ہمارے لیے چٹان کے مانند تھا، یہ جب تک جیتا، جب تک زندہ رہتا، ہم یہ ملک کبھی بھی آزاد، ہم یہ ملک کبھی بھی نہ اختیار کر سکتے، نہ اپنا سکتے۔ اس ملک کو ہم نے اس کی شہادت کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا۔ ٹیپو سلطان کی نعش اور لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز فرما روا اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد پوری سرزمین ہند پر ہمارا علم، ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ 1803 کے اندر دارالحرب یہ ملک قرار پایا تھا، چند سال گزرے، لوگوں کے دلوں میں
آزادی کی، حریت کی اہمیت، قدر و منزلت پیدا کی گئی، تو پہلی بڑی جنگ 1857 کے اندر اس ملک میں رونما ہوئے، اور زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہیں سے ہی اہل اسلام نے قربانیاں دی. نہیں، یہ ملک آزاد ہوتے ہوتے 200 سال سے زائد کا، تقریباً 250 سال تک کا عرصہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 25 سال کے اندر آزاد ہو گیا. اسی لیے آج بھی انڈیا گیٹ، وہاں پر اگر کوئی گیا ہے یا جائے، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کا ذخیرہ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. آج جو ہم کو تانا دیا جاتا ہے کہ تمہارا ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار رہا، یا ایسے ہی 2 نمبر کا شہری ہمیں قرار دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کے نیشنل ہونے پر، ملک کے باشندے ہونے پر شک کی نگاہیں ڈالی جاتی ہیں. اس میں جہاں غیروں نے جو اپنا کردار ادا کیا، غیر جو سبب بنے، اس میں زیادہ تر ہمارا بھی حصہ ہے. یہ مٹی ہم نے اپنے برے عمل سے پلید کی ہے. یوں سمجھیے خود اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے. ہم نے ہمارے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، ان کے نمایاں کردار کو اپنے کردار کے اندر جذب نہیں کیا. اسی لیے آج یہ الزاموں کے تیر ہم پہ برسائے جاتے ہیں. نہیں تو دیکھیے آج بھی یہ سرزمین، اس سرزمین پر اہل اسلام کی وہ عمارتیں جو زبان حال سے چیخ کر کے بیان کرتی ہیں کہ یہ ملک اہل اسلام ہی کا تھا، اور جن سے لیا گیا. آپ سے اگر آپ کی کوئی قیمتی نعمت کوئی چھینے تو بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ نعمت واپس لیں گے. اہل اسلام سے یہ ملک لیا گیا، چھینا گیا، بدلے میں انتقام میں انہوں نے ہی قد و کاوش کر کے یہ ملک چھینا. اور 1857 کی جنگ یہ شاہد عدل ہے. تقریباً 3 لاکھ کے قریب اہل اسلام کو شہید کیا گیا. کتنے؟ 3 لاکھ کے قریب اہل اسلام کو شہید کیا گیا. اسی لیے انڈیا گیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں جن کا نمایاں کردار رہا، جنہوں نے اپنی جان تک کو نیلام کیا، ان کی کل تعداد 91 یعنی 91,300 ہے. 91,300 میں سے تقریباً 65,445 یہ اہل اسلام کے نام ہیں. یعنی تقریباً 65% اس ملک کی آزادی میں جن کا حصہ ہے وہ اہل اسلام ہیں. اسی لیے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر جب 1857 کی جنگ کے بعد، کیونکہ انہی کی قیادت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ اہل اسلام کے حق میں فتح یاب ثابت نہیں ہوئی، شکست خوردہ ہو گئے. اور یہ شکست خوردگی بھی غداری کی وجہ سے پہلے سے ہی تاریخ رہی ہے. جب بھی اسلام اور اہل اسلام پر برا وقت آیا، اپنوں کی وجہ سے آیا، غداری کی وجہ سے آیا. کچھ افغانی پٹھان تھے جنہوں نے غداری کی، اور ایسے ہی سب کے اندر کچھ اور انگریز کے چمچے تھے جن کی غداری کی وجہ سے 1857 کی عظیم جنگ جو آزادی مجاہدین ہند تھے وہ شکست خوردہ ہو گئے. پھر اس کے بعد پورے ہند پر انگریز قابض ہو گئے. جرأت نہیں تھی کسی کی بھی آنکھ سے آنکھ ملانے کی. اور اس کے بعد انہوں نے جو سزائیں تجویز کی اور جس طریقے سے نشان عبرت بنایا، جس میں کالا پانی کی سزا بھی موجود ہے، اور کالا پانی کی سزا جس نے برداشت کی ہے ان سب میں سے 98% یعنی 1 یا 2 چند ہوں گے، بقیہ سب کے سب اہل اسلام تھے. زیادہ تر وہ تھے جو علماء صادق پور کے رہائشی تھے. جب ان سے کہا جاتا صرف اپنی تحریک کو بند کرو یا تحریک کو روک دو، ہمارے سامراج کو قبول کر لو، تو وہ یہ کہتے تھے ہمارا ہی مذہب ہے، ہمارا ہی دین ہے، جس کا پہلا کلمہ ہم
یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ سر حق کے سامنے جھک سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے کبھی سرنگو نہیں ہو سکتا. یہ گردن باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوگی، کٹ جائے گی. یہ ہمارے دین کا پہلا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو گردن کٹانے کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ گردن جھکے گی، حق کے سامنے جھکے گی، حق کے علاوہ یہ گردن جھکے گی نہیں. اگرچہ اس کی سزا یہ ہو جائے کہ یہ کٹ جائے تو یہ کٹ بھی جائے گی. اسی لیے مولانا یحییٰ علی کے ساتھ جو ہوا، کیونکہ کالا پانی کی جو سزا تھی وہ سزا اتنی خطرناک تھی. جعفر تھانے سری مولانا جو تھے ان کی کتاب ہے جو آج تلک بازاروں کے اندر بکتی ہے، موجود ہے، کتب خانوں کے اندر بھی موجود ہے، انسان پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. پہلا دن پہلی رات کالا پانی کی سزا میں ویسے 18-19 سال کاٹے. کس نے؟ علماء صادق پور نے، جس میں مولانا یحییٰ علی تھے، مولانا جعفر تھانے سری تھے. لیکن جعفر تھانے سری کہتے ہیں پہلی رات اور پہلے دن میں ہم کو جس پنجرے میں بند کر کے پابند سلاسل کر کے، پہلی بات پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، گردنوں کے اندر بھی بڑی بڑی لوہے کی سلاخیں تھیں، ہم نہ جھکا سکتے تھے نہ گھما سکتے تھے. اور اتنے تنگ پنجروں میں ہم کو مقید کر دیا گیا کہ ہمیں دوزخ یاد آنے لگی، جہنم یاد آنے لگی. علماء تھے، دوزخ کے تعلق سے پڑھے ہوئے تھے، سمجھے ہوئے تھے. یہ پہلی رات اور پہلے دن میں ہی احساس ہونے لگا. اتنی زیادہ المناک، خوفناک، خطرناک سزائیں بھی 18-19 سال تک برداشت کی. کس نے؟ علماء اہل اسلام نے. اور کس جذبے سے، کس ولولے سے، کس جوش سے انہوں نے انگیز اور برداشت کی. کیونکہ ہمارا دین جانفشانی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین قربانی کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا دین جانثاری کی تعلیم دیتا ہے. باطل کو ماننا نہیں ہے بلکہ باطل کو باطل کہتے ہوئے قربان ہو جانا ہے. اسی لیے اس پورے ملک کا حاکم، اس پورے ملک کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857 کے بعد جب اس کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، دیکھیے کیا ہوا اس کے ساتھ. یہ جو عمارتیں ہیں، چاہے قطب مینار ہو یا ایسے جامع مسجد ہو یا اسی طریقے سے لال قلعہ، آج اس ہند کا سب سے بڑا جشن آزادی، ریپبلک ڈے کا جو جشن ہے، یہ دونوں جشن جس کی بلندی سے منایا جاتا ہے، اس کا بانی کون ہے؟ یعنی لال قلعہ کس نے بنایا، جامع مسجد کس کی ہے. ہم پرموٹ نہیں کرتے تاج محل کو کہ وہ صحیح بنایا گیا اور وہ صحیح ہے، لیکن دن بھر کی انکم آج بھی حکومت کے خزانے میں کئی کروڑ جاتی ہے. یہ کس کی تعمیر ہے؟ کس نے تعمیر کیا؟ یعنی دو لفظ میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا نام اگر کسی نے دلوایا ہے تو وہ اہل اسلام نے دلوایا، وہ علماء اسلام نے دلوایا. بہادر شاہ ظفر نے ناشتہ مانگا، اس کے ناشتے میں کیا پیش کیا گیا؟ 4 اس کے لڑکے شہزادے، یعنی جو ابو بکر، عبداللہ، خضر اور دوسرا ایک نام، 4 شہزادے ان کے سر کاٹ کے الگ الگ پلیٹ میں رکھ کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کیے گئے. پھر بھی وہ بہادر ہی تھا. اس نے کہا ہماری سرزمین پر جو اہل اسلام ہیں ان کے بچے اپنے باپ سے ایسے ہی ملاقات کرتے ہیں، کٹ جاتے ہیں باپ کی غیرت کے لیے، باپ کی حمیت کے لیے. اسی لیے بہادر بڑا نام. اور اس کے بعد عمر دراز مانگ کے لائے تھے. 4 دن 2 عرضوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے. 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں. افسوس یہی رہ گیا جس سرزمین کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، سلطان تھا، لیکن وہاں دفن ہونے کے لیے مجھے زمین 2 گز کے برابر بھی نہ دی گئی. تو یہ ساری قربانیاں ہیں جو تاریخ کے اندر تو موجود ہے، لیکن آج کل سازش یہ ہے کہ ان سب قربانیوں کو مٹا دیا جائے، ان سب قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے ختم کر دیا جائے اور تاریخ کو محرف کر دیا جائے، بدل دیا جائے، مسخ کر دیا جائے. اگر ہم ہوش میں نہیں آئے، ہم نے یہ اوباشی
عیاشی، مکاری، یہ ساری چیزیں نہ چھوڑی اور ہمارے اسلاف کی خوبیاں نہ اپنائیں تو پھر وہ دن دور نہیں، کیونکہ اسلاف تو کہہ کر کے گئے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی۔ داستانوں میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ جو ہمارے اسلاف کی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے یہ ویسی کی ویسی ہی رہے، تو پھر ہم کو بھی ان کی طرح جو وہ کر کے گئے کرنا ہوگا اور ان کی خوبیوں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں یہاں پر حریت، آزادی اور وطن سے محبت کے تعلق سے کہی گئی ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔